بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ کہانی ایک مختصر سی اور کہانی ہے ایک نوجوان کی۔ سبق اس میں یہ ہے کہ بچے جب اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں عموماً ان کی سوسائٹی ان کو گائیڈ کرتی ہے، ان کے ساتھ جو لڑکے کھیلتے کودتے ہیں اگر وہ کسی غلط سوسائٹی میں چلے جائیں تو ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ سیاسی سوسائٹی جو بہت ہی ارلی ایج میں تعلیم سے ہٹا کے سیاست کی طرف مائل کر دے تب بھی تعلیم کا نقصان، کوئی ایسی سوسائٹی مل جائے جو جرائم کی طرف لے جائے تو تب بھی زندگی برباد۔ اور پھر ماں باپ ایسے بچوں کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں رہ کے کوئی خاص کمائی نہیں کر سکتے، ان کا کیریئر خراب ہو گیا یا ان کی زندگی برباد ہوتی نظر آتی ہے تو ان کو ملک سے باہر بھجوانے کا پھر سلسلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور باہر بھجوانے کے لیے جو خطرات ہیں وہ یہ ہیں کہ عموماً ایسے بچے ان کو کوئی ریگولر طریقے سے ملک سے باہر بھجوانا تاکہ وہ جا کے کہیں اپنی زندگی سیٹل کر سکیں، کام کر سکیں، وہ ممکن نہیں رہتا۔ چنانچہ ان کو غیر قانونی طریقے سے ہیومن ٹریفکرز جو ہیں ان کے ذریعے ان کو بھجوایا جاتا ہے۔ ان میں سے بہت سارے تو رستے میں کئی دفعہ مارے جاتے ہیں، کنٹینرز میں بند ہو کے گئے وہاں مارے گئے، کشتیاں الٹ گئیں تب مارے گئے، کسی جگہ پکڑے گئے تو جیلوں میں ڈال دیے گئے۔ وہ اپنی جگہ پہ ایک بہت ہی المناک قسم کا آپ کہہ لیجئے کہ رستہ ہے جس میں تکلیف، پریشانی، اور اگر کوئی بچ جائے کسی جگہ پہنچ جائے تو وہ ساری عمر چھپ چھپا کے وہاں پہ وقت گزارتا ہے، زندگی اس کی خطرات سے دوچار رہتی ہے، اور وہاں بھی جا کے اپنے سروائیول کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے وہ کسی نہ کسی غلط سوسائٹی کے پاس جا پہنچتا ہے اور اس طرح زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کامران فریدی کراچی کا ایک نوجوان لڑکا 9th کلاس میں پڑھتا تھا کہ وہ سیاسی رستے پہ آ گیا، سیاسی چکروں میں لگ گیا۔ اس زمانے میں پیپلز پارٹی کی پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، اس کے عہدیداروں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا۔ پھر اس میں اتنا انوالو ہوا کہ سب کچھ بھول گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو انہی کے ساتھ لگ گیا۔ اسی میں پھر مار دھاڑ۔ کراچی میں وہ زمانہ جب M2M اوپر آئی تو M2M نے قتل و غارت کا بھی کام شروع کر دیا، ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی۔ چنانچہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز اپنی سروائیول کے لیے کام کرتی رہی۔ یہ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے انہوں نے بھی اپنی سروائیول کے لیے ویپنز اٹھائے۔ اب یہ ایک ابتدا ہے ایک لڑکے کی جو کہ ان حالات سے دوچار ہوا۔ اب وہاں پہ لازماً زندگی کو خطرات کراچی میں پیش آنے شروع ہوئے۔ ماں باپ نے محسوس کیا کہ یہ اسی طرح مارا جائے گا، لہذا ماں باپ نے اسے ملک سے باہر بھجوانے کا انتظام کیا، اور اسی طرح کوئی آپ کہہ لیجئے کہ یہ جو ٹریفکرز ہوتے ہیں، ہیومن ٹریفکرز، ان کے ذریعے اس کو ملک سے باہر بھجوانے کا کام کیا۔ وہاں سے وہ نکل کے تو پہلے وہ سویڈن میں چلا گیا۔ سویڈن میں نیچرلی وہ کچھ نہ کچھ غلط کاموں میں ملوث ہوا، اور پھر اس کے بعد وہاں کی پولیس نے اس کو ہاؤنڈ کرنا شروع کیا۔ تنگ آ کے تو وہاں سے نکل کے ایک جزیرے پہ جا چھپا، جہاں سے اس کو بعض آپ کہہ لیجئے کہ آرگنائزیشنز جو کہ ہیومن رائٹ سے تعلق رکھتی تھی انہوں نے اس کی مدد کی، اور اس کو وہاں سے نکال کے انہوں نے پناہ دی، اور پھر اس شخص کو رستہ ملا اور یہ جا امریکہ پہنچا۔ اب کہانی کا اختتام یہ ہے کہ یہ آج یعنی پچھلے سال دسمبر 2020 میں ایک مقدمے میں پھنسا اور پھنسایا گیا، آپ کہہ لیجئے 7 سال کی قید، اور یہ نیو یارک کی ایک جیل میں پڑا، گل سڑوایا۔
انتظار میں ہے کہ قید ختم ہو۔ اس شخص نے ایک بڑا ایک عجیب و غریب زبردست کیریئر گزارا، جو کراچی میں بھی شروع جرائم سے ہوا، کیونکہ وہ سیاسی ٹھگوں کے ساتھ ملنا اٹھنا، اس نے بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا ہوا تھا، اور چونکہ یہ رہنے والا گلشن اقبال بلاک 3 کراچی کا تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ علاقہ جو ہے وہ ایم کیو ایم بھی وہاں پہ کافی ایکٹیو ہے، سو شروع سے ہی وہ اپنے دفاع میں کہہ لیجئے یا جیسے بھی وہ ان غلط کاموں کی طرف مائل ہو گیا۔ پھر وہاں سے جیسے میں نے بتایا کہ وہ بالآخر امریکہ پہنچا، اور امریکہ پہنچ کے اس نے وہاں پہ نئی زندگی گزارنی تھی، کسی کے ساتھ مل کے وہاں پہ ایک پیٹرول پمپ لیا، وہاں اس نے اپنا کچھ نہ کچھ کام چلانے کی کوشش کی، اور جو چلا سکا کچھ عرصہ کے لیے وہ تو ٹھیک تھا، لیکن وہاں اس کو تنگ کرنا شروع کیا ایف آئی اے نے۔ اب پاکستان میں سی آئی ڈیز کو تلاش کرتی ہے، بھاگ جاتا ہے، اور وہاں جا کے پھر آ کے جب یہ امریکہ پہنچتا ہے تو ایف آئی اے اس کو تنگ کرتی ہے، غالباً ایف آئی اے اس سے کچھ کام نکلوانا چاہتی ہے۔ اس کام کے سلسلے میں یہ رپورٹ کرتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کو، اور انٹیلیجنس ایجنسیز میں اس کو ہونہار آدمی دیکھ کے وہ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں مدد دیں گے، کسی کو کہیں گے کہ بلیک میلنگ نہ تیری کرے، اور اس اسنا میں یہ وہاں شادی بھی کر لیتا ہے، شہریت بھی مل جاتی ہے، اور پھر اس کی مدد کے بہانے اس کو فیڈرل انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ اس شخص کو استعمال کرنا شروع کرتی ہے۔ اس سے مختلف ٹارگٹ دیے جاتے ہیں، یورپ میں، ملائیشیا میں، اور تھائی لینڈ میں۔ بیسیکلی اس شخص سے ٹیررسٹ کو پکڑنے کا یا ان کے بارے میں اطلاعات انفارمیشن لینے کا کام لیا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں اس نے ایسی کیں جن سے کہ انہوں نے خوش ہو کے اس کو جاب بھی دیا، یہ ریگولر طریقے سے ان کے امپلائی کے طور پہ کام کرتا رہا کامران فریدی، اور پھر اس نے بہت بڑے کام کیے، اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ 2-3 زبانیں سیکھ گیا ہوا تھا، اردو پنجابی وغیرہ تو یہ بولتا ہی تھا بڑی ٹھیک ٹھاک، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کو کچھ زبانیں آ گئی تھیں، جس کی وجہ سے یہ کافی ویلیوبل ایجنٹ ان کا بن چکا تھا۔ سری لنکا میں بھی اس نے کام کیا، لیکن یہاں پہ بالآخر انہوں نے اس کو پاکستان بھیجا، پاکستان میں کام کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے اس کے خاندان کو انہوں نے امریکہ بلا لیا، ان کو ویزا دیا، اس کے والدہ وغیرہ لوگ جو تھے وہ امریکہ چلے گئے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ اگر کہیں پکڑا جاتا ہے یا اس کی کوئی شناخت جو ہے وہ فاش ہو جاتی ہے تو اس صورت میں یہ نہ ہو کہ یہ اس کا خاندان بھی مارا جائے۔ چنانچہ یہ یہاں آ گیا، اور یہاں اس نے MI6 کے لیے بھی کام کیا، فرینچ ایجنسی کے لیے بھی، جہاں جہاں اس کو امریکنز استعمال کرنا چاہتے تھے، CIA وغیرہ استعمال کرنا چاہتی تھی، ادھر اس نے کام کیا۔ ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ بھی کام کیا، اور جہاں کام کیا وہ سب اس کے کام سے بڑے خوش تھے۔ اور ملائیشین پولیس کے ساتھ بھی اس نے کام کیا، لیکن ہر جگہ یہ CIA کے ذریعے ہی پلیس کیا گیا۔ اس کو عام حالات میں جو خاصے ٹربلڈ ایریا ہوتے تھے وہاں بھیجا جاتا تھا، کیونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ آدمی کام کا ہے، مہارت رکھتا ہے، اور یہ ضرور کام کر کے آئے گا۔ جب اس کو پاکستان بھیجا گیا تو اس سے جو کام لیے گئے وہ بنیادی طور پہ ڈی کمپنی کے بارے میں انفارمیشن وغیرہ، اور ان کی موسٹ پرابلی آپ کہہ لیجئے کہ بھارت کے ہی ماں پہ یہ کام دیا گیا، اور اس سے مختلف قسم کے وہاں پہ اس کو مشنز دیے گئے، جس میں خاص طور پہ ڈی کمپنی کے بارے میں انفارمیشن، جس کے بارے میں عام طور پہ مشہور ہے کہ داؤد ابراہیم اس کو چلاتے تھے، اس کمپنی کو
اس کے بارے میں انفارمیشن اور اطلاعات وغیرہ حاصل کرنے کا کام کیا گیا، اس کو بتایا گیا۔ کچھ انفارمیشن انہوں نے ڈی کمپنی وغیرہ کے بارے میں دیتے رہے، اور اس میں کچھ ایڈیشنل ایف بی آئی کے سورسز بھی اس نے یہاں پہ پلانٹ کروائے پاکستان میں، جس سے ایف بی آئی کا اپنا جو پیرامیٹر تھا ورک کا، یا ان کا جو پریزنس تھی پاکستان میں، وہ کافی بڑھ گئی اور ان کے کافی سکسیسفل مشن ہوتے رہے۔ اب یہاں پہ زیادہ تر تو اس زمانے میں ٹیررزم تھا اس کے بارے میں، لیکن جو ڈی کمپنی وغیرہ ہے یہ نیچرلی ٹیررزم میں انوالو نہیں تھے، ان کے بارے میں انفارمیشن وغیرہ اکٹھا کرنا یہ ایک پاکستانی ہو کے اس کے لیے نسبتاً آسان تھا، اور امریکنز بڑے خوش تھے کہ اس شخص نے کافی ساری ان کو انفارمیشن مہیا کر کے دی ہے۔ اس نے ان کا لیڈرشپ سٹرکچر، اس کے علاوہ ان کے باہر کے جو تعلقات ہیں، جو کاروبار ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن وغیرہ دی۔ 2015 میں ایک سیف ہاؤس اس نے بنایا جو کہ جو مشترکہ تھا، جس میں اس نے ولید الاغا جو کہ ایک داعش کا آپریٹر تھا اس کو ساتھ لیا۔ اب اس وقت یہ داعش کے اوپر کام کر رہا تھا، اور ٹرکی میں اس نے یہ سارا جا کے بیس وغیرہ بنایا، کیونکہ ٹرکی میں داعش کی پریزنس تھی اور امریکنز اس کے بارے میں انفارمیشن وغیرہ کلیکٹ کرنا چاہتے تھے۔ اس نے داعش کے لوگوں کو ان کو ٹریولنگ وغیرہ سیریا سے ٹرکی لے جانا کرنا، اس کے یہ کام بھی سر انجام دیے، کیونکہ یہ ان سے اٹھنے بیٹھنے میں اچھا ان کا اعتماد حاصل کر چکا تھا۔ مارچ 2018 میں پھر یہ ساؤتھ امریکہ گیا، وہاں بھی جا کے اس نے ساؤتھ امریکہ میں بھی اس نے مشنز کیے، اور وہاں سے یہ ٹیررسٹ وغیرہ جو تھے ان کے آپریٹرز کو ٹریول کروا کے ان کو لے کے اور ان کو پکڑوایا۔ اس نے فریدی نے ایک بڑی اچھی ریلیشن شپ مختلف قسم کے لوگوں سے، القاعدہ کے لوگ ہیں، داعش کے لوگ ہیں، ان سے مختلف قسم کے لوگوں سے اس نے ریلیشن شپ قائم کی، خاص طور پہ ساؤتھ امریکہ میں، برازیل میں اس نے آپریٹ کیا۔ آپ امیجن کریں کہ اس شخص کی ریچ کہاں کہاں بنائی گئی یا اس نے پیدا کی، اور یہ اپنے آپ کو پلاٹ کرتا تھا۔ پلاٹنگ کے بعد ان کا کانفیڈنس حاصل کرتا تھا، ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتا، اور پھر ان میں سے لیڈر کو کسی کو پکڑوا دیتا تھا۔ اسی کی فریدی کی ایفرٹس کی وجہ سے ابو جعفر جو کہ القاعدہ کا ایک بڑا پلاننگ وغیرہ کے لیے بڑا مشہور ان کا ممبر تھا، اس کو اس نے پکڑوایا، اور اس سے ایکسپلوسو وغیرہ وہ اس کی پلان تھی ان کی کہ جبوتی میں وہ ان کے جہازوں کو، شپس جو ہیں ان کو تباہ کریں گے، لہٰذا ایک امپورٹنٹ ٹارگٹ تھا جس کے لیے اس کو استعمال کیا گیا۔ 2018 میں یہ ٹریول کر کے افریقہ گیا اور وہاں مختلف بزنس اپرچونیٹیز وغیرہ دیکھتا رہا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ اس نے ریلیشن شپ وغیرہ اپنی اسٹیبلش کی مختلف گروپوں کے ساتھ، اور افریقہ بیس جو القاعدہ کے گروپ سے ان کے بارے میں انفارمیشن لے کے تو سی آئی کو دیتا رہا، ایف بی آئی کو دیتا رہا۔ اب ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی 2016 میں اس کو انہوں نے امپلائی کیا، 2019 میں وہاں ساؤتھ ایسٹ ایشیا یعنی ملائیشیا وغیرہ میں اس نے کام کیا۔ پھر ایک ٹریپ سیٹ کیا گیا جو کہ کراچی میں تھا، اور کراچی کا جو بزنس مین جبیر موتی والا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو لندن میں وہ پکڑا گیا تھا، اس کو لندن میں اسی نے پکڑوایا کیونکہ یہ اس کا کانفیڈنس حاصل کر چکا تھا، اور اس کے بارے میں کافی ساری انفارمیشن کلیکٹ کر کے اس کے ساتھ یہ پھرنا شروع ہو گیا، اور پھر اس کو اس نے پکڑوایا۔ اب اس سے انفارمیشن مانگی جا رہی تھی داؤد ابراہیم کے بارے میں، جس کے بارے میں سوچا جاتا تھا کہ وہ ڈی کمپنی کا سارا کام کاج وہ چلا رہا ہے، لہذا اس میں کافی سارا اس نے انفارمیشن وغیرہ تو کچھ دی ایکسٹارشن کی، یا اس میں جو بزنس وہ کرتے تھے ان کے بارے میں، لیکن اچانک اس میں کچھ ایسا ہوا کہ ایف بی آئی نے اس کا جو کانٹریکٹ تھا وہ کینسل کر دیا، اور جو وجہ بنی وہ یہ تھی کہ فریدی نے ان کے لیے مزید کام کرنے سے انکار کر دیا۔ ہوا یہ کہ جبیر کے بارے میں
انہوں نے ایک جھوٹی گواہی بنائی جس میں کہ اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے بہت سارے اس پہ الزامات اور اس طرح کی چیزیں جو اس کے کہنے کے مطابق درست نہیں تھیں، غلط تھیں، اور یہ ان کو قطعاً قبول نہیں کر رہا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ جب جھوٹی اسٹیٹمنٹ پہ دستخط کرنے سے انکار کیا تو وہ ناراض ہوئے، اور ایف بی آئی نے اس سے اس کے بعد داؤد ابراہیم کے بارے میں بھی ایک جھوٹی، چھوٹے شکیل وغیرہ کے بارے میں جھوٹی اسٹیٹمنٹس وغیرہ سے دستخط کروانے کی جس پہ یہ شخص جو ہے یہ تلملا اٹھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر اس سے ایک ٹیسٹمنی انہوں نے جو سائن کروانے کی کوشش کی بعض لوگوں کے بارے میں، اس میں اسٹیٹمنٹ میں یہ لکھا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے لیے نیوکلیئر اکوپمنٹ وغیرہ چیزیں سمگل کرتے رہے ہیں، ٹیکنالوجی سمگل کرتے رہے ہیں امریکہ سے۔ اس نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ جب دیکھی تو انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ پہ دستخط کرنے کو تیار نہیں، نہ ان لوگوں نے کی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید پاکستان کے معاملے میں آ کے اس کا کچھ ضمیر جاگا اور اس نے جھوٹی اسٹیٹمنٹ سائن کرنے سے انکار کیا۔ پھر اس سے یہ بھی انہوں نے مطالبہ کیا، بعض رپورٹس اور چیزیں بعض لوگوں کی لنکنگ کر کے حافظ سعید اور لشکر طیبہ وغیرہ اس سے کنیکشن جوڑنے کی کوشش کی، جو اس نے پھر انکار کیا کہ یہ غلط ہے، میں نہیں یہ کہہ سکتا۔ غرض یہ کہ اس سے ایف بی آئی کا اور سی آئی اے وغیرہ کی بھی ورکنگ کا پتہ لگتا ہے کہ بے شمار لوگوں کو وہ جھوٹی اسٹیٹمنٹس کے ذریعے پھنسا کے تو ان کو جیل میں ڈلواتے ہیں، اور جو ان کے لیے جھوٹی اسٹیٹمنٹ دستخط کرنے سے انکار کرے وہ پھنس جاتا ہے۔ چنانچہ اس کا ایگریمنٹ انہوں نے ختم کر دیا، اور اس شخص نے ان کو ایگریمنٹ ختم ہونے پہ دھمکیاں دیں، کامران فریدی نے، کیوں کہ اس کا روزگار ختم ہو گیا۔ اس کے اتنی عمر 57 ایئرز اس کی ایج ہو چکی تھی، 56 ایئرز کرنے کرانے کا اور کچھ اس کے پاس تھا نہیں، سارا کام زندگی بھر یہی کرتا رہا۔ تو اب انہوں نے اس کو اٹھا کے باہر مارا۔ یہ اس کو ایک سیٹ بیک ہوا، اس کو فیلنگ ہوئی کہ انہوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، خاص طور پہ اس وقت پہ کہ اس کی بیوی جو ہے اس کو کینسر ڈائگنوز ہوا، اور یہ ان حالات میں بہت ہی پریشان تھا کہ اس نے ان کو جاب چھوڑنے کے اوپر دھمکیاں وغیرہ دیں۔ نتیجہ یہ کہ انہوں نے اس کو پکڑا دیا، باوجود اس کے کہ اس نے ان کے لیے کئی سال بے پناہ کام کیا اور بہت زبردست کام کیا۔ جج نے اس چیز کو سراہا کہ اس نے بڑا کام کیا۔ اس نے کہا مجھے آج اس کو سزا دیتے ہوئے بھی افسوس ہو رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس نے امریکہ کی اتنی خدمت کی، اتنا کام کیا، لیکن پھر قانون بھی قانون ہے۔ تو امریکہ میں قانون خاص طور پہ ایسے معاملات میں تو وہ اپنے اداروں کے حکم اور کہنے کے مطابق چلتے ہیں۔ ایف بی آئی نے اس کو ایک ملزم کی حیثیت سے سامنے پیش کیا، لہذا اس کو 7 سال کی سزا سنا دی گئی۔ آج وہ نیو یارک کی ایک جیل میں پڑا ہوا ہے، پچھتا رہا ہے، اور اس کو دکھ ہے کہ اس نے یہ سارا کچھ کیوں کیا۔ ماں باپ کے لیے یہ ایک لیسن ہے کہ اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچائیں۔ بالآخر بری صحبت برے کاموں کی طرف لے جاتی ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ برے کاموں کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔